جائے گا، میرا دل دکھے گا اگر تم میں سے میرے ابو بکر کے خلاف کوئی بولا۔ عمر میں کان ہے، کیا مطلب؟ جیسے کہتے ہیں نا فلاں میرا کان ہے، یعنی عمر نے سنا تو میں نے سنا ہی سنا، لیکن ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے نہ مارنے دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا انت منی کمنزلت رأسی من بدنی، علی تو ایسے جیسے میرے سر کے ساتھ میرے بدن کا رشتہ۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھوں، شاید کل کوئی کہ قریشی صاحب پنڈی سے آئے تھے علی علی کر کے گئے، تو خلفائے راشدین میں چاروں ہیں، میں چاروں کا ذکر کروں گا اور جیسے حق کے ویسے کروں گا۔ نہ ہم نے کبھی کربل کی ہے نہ کبھی کسی کو کرنے دی۔ علی تو ایسے جیسے میرا سر، اور میرے نبی نے تھوڑا اور آگے قدم رکھا، فرمایا نام کرم کیا، فرمایا لوگو علی میری جان ہے، علی میری پھر بولو علی نبی کی جان ہے، علی نبی کی گل مک گئی۔ تو پھر مجھے آواز لگانی ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں کچتا نہیں۔ یہ کون میرے نبی کے خلفاء ہیں؟ یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ آؤ ذرا ذکر خلفاء بزبان عبداللہ بن عباس سنتے ہیں۔ اچھا تھک گئے تو تقریر ختم کریں؟ نہیں نہیں، ویسے بات سنیں، میری فلائٹ دن 12 بجے، مجھے خطرہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی اگر 8 گھنٹے لگے تو پھر میں کل بھی ادھر ہی نہ رہ جاؤں۔ لیکن بھائی مزے سے سن رہے ہو تو میں بھی سنا رہا ہوں، آپ کا ذوق کی وجہ سے میرا بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے۔ آؤ ذرا سنو میرے نبی مکرم سید کونین کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ سے کہا گیا کہ کچھ شان ابو بکر بیان ہو جائے۔ یار میں چاروں کی شان جناب عبداللہ بن عباس کی زبان سے سنانے لگوں، اب مزہ نہ آیا نا تو پھر بات کرنا، لیکن جو سن کے وہ منافق ہی ہوگا جس کا دل جلے گا، کیونکہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے جلنے والا پکا منافق ہوتا ہے۔ میرے نبی مکرم سید کونین سرور کون مکہ کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ ذرا بولیے ابو بکر کون تھے؟ تو انہوں نے شان بیان فرمائی، فرمایا کان واللہ کان رحمہ اللہ للقرآن تالیا وللشر قالیا وعن المنکر ناہیا وبالمعروف آمرا وللہ صابرا وعن المیل شر سے دور بھاگنے والے تھے، منکرات سے منع کرنے والے تھے، معروف کا حکم دینے والے تھے، اللہ کے لیے صبر کرنے والے تھے، وعن المیل للفحشاء سعیا، بے حیائی سے دور دور رہنے کی کوشش کرنے والے تھے، وباللیل قائما رات کو جاگ کے عبادت کرنے والے تھے، وبالنہار صائما دن کو روزہ رکھنے والے تھے، وبدین اللہ عارفا اللہ کی دین کی معرفت رکھنے والے تھے، ومن اللہ خائفا اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے تھے، وعن المحارم جانفا محارم سے حرمت والی چیزوں سے اجتناب کرنے والے تھے، وعن الموبقات صارفا مہلک چیزوں سے کترانے والے تھے، فاقا صحابہ وران و کنا سارے صحابہ میں سے ورع و تقوی و قناعت میں سب سے اوپر تھے۔ اور بھائی یہ شان ابو بکر حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے ہیں، وزادہ برہم نیکی میں سب سے زیادہ تھے،
وَأَمَانَةً امانت میں بھی سب سے زیادہ فَاقَبَ اللَّهُ مِنْ كَانَ عَلَيْهِ شِقَاقِ إِلَى يَوْمِ الطَّلَاقِ جو ابو بکر پہ طعنہ کرے، جو ابو بکر پہ طعنہ کرے وہ قیامت کو چلے مرے۔ اگلا سوال ہوا جی پھر ماں قلت فی عمر، عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کی شان بیان فرمائی، فرمایا وہی وہ جو ابو بکر ہیں نا رحمہ اللہ ہو اللہ ابی حفص، حضرت ابو حفص عمر پہ اللہ رحم کرے، کان واللہ حلیف الاسلام و معول ایتام و محل الایمان و منتہى الاحسان و ناد الضعفاء و ماکل الخلفاء، کان للحق حسنا و للناس عونا بحق اللہ صابرا۔ عمر کون تھے؟ حلیف الاسلام تھے، مابع ایتام تھے، یتیموں کے مابع ملجا، ایمان کو خوبصورت بنانے والے، احسان کی انتہا تھے، اے ضعیفوں کمزوروں کے ساتھی تھے، اے بات والوں کے لیے مابع ملجا کی حیثیت رکھنے والے تھے، حق کا کہا تھے، لوگوں کے اللہ کے دین کی راہ میں مددگار تھے، صبر کرنے والے تھے اور دین کے معاملے میں سختی بھی کرنے والے تھے۔ ہاں جی، دین کے معاملے میں سختی کرنے والے تھے۔ اظہرت دینا، دین کو بڑا عام کیا، وہ فتحت دیارہ، ملکوں کے ملک فتح کیے، وذکر اللہ الطلال والبقاء الى یوم القیامہ۔ بڑا مزے کا جملہ آپ نے بولا، فرمایا آج صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، وقولا للہ فی الرخاء والشدۃ شکورا لہ فی کل وقت، ہر وقت اللہ کے ذاکر، ہر وقت اللہ کے شاکر، مشکل ہو یا آسانی ہو، زبان پہ الحمدللہ، زبان پہ شکر للہ، جو ان سے بولت کے اس پر خدا کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی۔ کتنوں کا ذکر ہو گیا بھائی؟ بولیے کتنوں کا ذکر ہو گیا؟ اچھا جی، حضرت عثمان کے بارے میں بتائیں پھر وہ کون تھے؟ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحم فرمائے، کان واللہ افضل البرر و اکرم الحفظہ کثیر الاستغفار حجادا بالاسحار۔ اے اللہ کی قسم مخلوق میں بڑے افضل و اکرم تھے، مخلوق کے مددگار تھے، مخلوق کے مددگار تھے۔ ذرا پیاس یا سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اے صبح و شام اللہ کے لیے کوششیں کرنے والے تھے، سحری کو تہجد پڑھنے والے تھے، آنکھوں سے ان کی اکثر آنسو نکلتے تھے، جب کبھی بھی قیامت کا ذکر ہوتا وہ رو پڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مرادیان الى کل مکرمہ، ہر کرم اور فضیلت والی چیز کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، وسائیان الى کل منجبہ، ہر نجات والی چیز کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، فرارا من کل مہلکہ، ہر ہلاکت والی چیز سے دور رہتے تھے، نفیاً نفیاً نقیاً خفیاً، فافی تھے کافی تھے خافی تھے، عبادت گزار تھے، پاکیزہ شان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم۔ توجہ، جیش اسرت حضور کے ساتھ سامان دے کے بھیجنے والے، پیرے رومہ خرید کے حضور کو دینے والے، آشا سعیدن و مات شہیدہ، سعادت کی زندگی گزاری، شہادت کی موت دنیا سے گئے۔ علی والو اب نمبر علی کا آیا ہے، علی کے چچے کا بیٹا بشان علی بیان کرنے لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا پھر علی کون تھے؟ کچھ ان کے بارے میں بھی بات تو آپ نے فرمایا، اور علی کون ہے؟ فرمایا اللہ حسن کے بابے پر رحم فرمائے، کانا
الہدا وقافت کا بطودنہا محل الحجاب. یار شان علی بیان ہو رہی ہے. اللہ کی قسم وہ ہدایت کا نشان تھے، کافت تقاتے تقوی کی غار تھے، تقوی کا مخزن تھے، تودن نہا عقل کا پہاڑ تھے، محلل حجا عقل کی اماجگاہ تھے، این الندہ حق کا این تھے، منتحل علم للورا لوگوں کے علم کی انتہا تھے، ونورن اسفر فی الظلم تجا اور اندھیروں میں چمکتا ہوا نور ہے، فدائین المحجت العظمى دین کی طرف بلانے والے، متمسکن بالعروۃ الوثقی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے، افضل من تکم صبر تدا جس نے قمیص پہنی یا جس نے شلوار پہنی ان میں سے سب سے افضل. ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کی آواز. اتقا من تقم صبرتدا وہ جس نے قمیص پہنی شلوار پہنی ان سب میں سے سب سے بڑے تقوی والے. واکرم من شہد النجما بعد محمد المصطفیٰ حضور کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ عزت صاحب القبلتین دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، ابا سبتین حسن حسین کے بابا، زوجتہ خیر النساء فاطمہ زہرا کے شوہر، فما یفوقہ احد لم ترائنا یمثلہ ولم اسمع بمثلہ. وہ تمام لوگوں میں افضل والا ان جیسا نہ میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے ان جیسا کوئی سنا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اصحاب رسول پاک کے سبھی جیسے سنے چار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے سنے. میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے یقیناً میرے نبی کے خلفاء میرے مصطفیٰ کے جان نشین ہیں، جن کی جان نشینی کی سند، جن کے ساتھ جان نشینی کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جن کے بارے میں میرا رب قدیر فرماتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو پہلے السابقون الاولون، یہ جو پہلے ایک دفعہ کسی صحابی نے، میرا جملہ بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، ایک صحابی ایک صحابی نے جناب صدیق کے ساتھ، دیکھیں بھائی بھائی تھے آپس میں صحابہ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤن تو ہو سکتا ہے، تو کسی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ بات کہی، تو ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب تھے، سبحان اللہ، بڑے ہی نرم دل والے، سبحان اللہ. تو جناب ابو بکر صدیق نہ تھوڑے رو پڑے. میرے نبی مکرم سید کونین کو جب پتہ چلا تو میرے نبی نے فرمایا بلا بلال سارے میرے صحابہ کو. میرا نبی مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پہ بیٹھ کے میرے آمنہ کے لال نبیوں کے تاجدار سب رسولوں کے سلطان نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ ابو بکر کے بارے میں تم میں سے کسی نے کوئی گھٹیا جملہ بولا ہے. اللہ کی قسم سن لو، اس رب کی ذات کی قسم، بیٹھ ہو جائیں بابا بیٹھ ہو جائیں، اس رب کی ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس رب کی ذات کی قسم جس رب کے قبض و اختیار میں میری جان ہے، تم سارے سن لو
تم سارے ایک طرف، میرا ابو بکر ایک طرف، مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے. اب کئی لوگوں نے صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، گویا وہ نگاہ سائلہ سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ ابو بکر کیسے سمجھے؟ میرے نبی نے پھر شان ابو بکر بیان کی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نے میرا دامن اس وقت تھاما جب سارے بھاگتے تھے، اس نے مجھ پہ اس وقت دروازے کھولے جب سب نے اپنے دروازے مجھ پہ بند کیے ہوئے تھے. ابو بکر اس وقت میرے ساتھ چلا جب لوگ مجھے دیکھ کے اپنے دروازے بند کر کے اندر گھس جایا کرتے تھے. سن لو، اللہ کی ذات کی قسم ہے، جس نے میرے ابو بکر کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا. اب میں جملہ کہہ کے یار گانا والوں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جب صحابہ نے بغض میں بات نہیں کی تھی، آپس میں برادری کے طور پہ اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، جب میرے نبی کو اتنا جملہ صحابی کا ابو بکر کے حق میں قبول نہیں تو کسی مشتنڈے کی بک بک ابو بکر کی شان میں کیسے میرے رب کو قبول ہے؟ اس لیے ذرا صدا لگانی ہے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر. ماشاءاللہ یہ سنیوں کا مزاج ہے. اور میرا جملہ سنو، حضرت سیدنا امام زید شہید، امام زین العابدین کا پتر، کیا نام بولا میں نے؟ امام زین العابدین کا بیٹا، حضرت امام باقر کا بھائی، حضرت سیدنا امام زید، جنہیں زید شہید کہتے ہیں. زید شہید جس وقت آپ نے خروج کیا وقت کے فرعونوں کے خلاف، جی 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 یہ فقیر بول رہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے، اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا. وقت کے فرعونوں کے خلاف جب زید شہید نے خروج کیا، تلوار اٹھائی، امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا جو آج زید شہید کا ساتھ دے گا وہ اس طرح جیسے اس نے بدر میں حضور کا ساتھ دیا. یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں گھسا ہوئے ہے نا امام ابو حنیفہ کے بارے میں، امام ابو حنیفہ شہید اہل بیت ہے. امام ابو حنیفہ کو شہید اہل بیت کی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا کہ یہ جو ابو منصور جعفر وغیرہ لوگ ہیں یہ ظلماً اقتدار پہ قابض ہیں، حق اقتدار کا حق آل محمد کے پاس. جب جعفر کو پتہ لگا منصور کو کہ یار یہ ابو جعفر منصور کہ یار یہ ابو حنیفہ جو ہے نا یہ میری حکومت کو صحیح نہیں مانتا، تو چونکہ ایک نام تھا ابو حنیفہ پاک کا، آپ کو بلایا، کہنے لگا جی میں آپ کو قاضی چیف جسٹس بناتا ہوں. آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. کہنے لگا نہیں تم اہل ہو. آپ نے فرمایا جناب اگر میں ہوں اور میں کہتا ہوں نہیں تو میں نے جھوٹ بولا، اب تو میں بالکل بھی نہیں رہا ہوں. وہی بات نہیں سمجھ رہے ہیں. ابو منصور جعفر نے اس پاداش میں، اچھا اب آپ سوچیں ایک بندے کو بندہ پکڑ کے کہ میں تجھے چیف جسٹس بنانے لگا، وہ کرنا نہیں بنتا، اور اس کو شہید کر دیے جائے، کوئی عقل مانتی ہے؟ لیکن آپ کو اسی وجہ سے شہید کیا گیا، اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ ابو حنیفہ نے کیوں چیف جسٹس بننے کی آفر کو ٹھکرایا؟ کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ میں حکومت کو مانتا ہوں، میں اس حکمران کو تسلیم کرتا ہوں. جب آپ نے کہا میں نہیں، آئے ہائے آپ شہید ہو گئے لیکن اہل بیت کے حق کے ساتھ سودا نہیں کیا ہے. تو آپ سے اگر کوئی پوچھے تو سنو،
امام ابو حنیفہ شہید اہل بیت ہے۔ اچھا میں جو بات آگے بڑھانے لگا ہوں ذرا اس کو سنیے۔ کون کیا نام بولا میں نے؟ سیدنا زید شہید۔ زید شہید جب فوج لے کر گئے تو بہت سارے رافضین کے ساتھ لگ گئے۔ دشمن جب سامنے آیا ادھر یہ ادھر وہ، تو انہوں نے کہا یہ چونکہ رافضی ہمیشہ یہ پشت پہ وار کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ قوموں کو لٹایا ہے، ہمیشہ قوموں کو توڑا ہے، ہمیشہ انہوں نے ستیہ ناس اور بیڑا غرق کیا اسلام کا۔ تو ان رافضیوں نے امام زید کو جا کر اپنی آفر نے کہا جناب آپ، ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو بکر اور عمر کے حامی ہیں، آپ ابو بکر اور عمر کے حامی ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، بس آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ سرے عام کھڑے ہو کر ان دونوں پہ لعنت کر دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، وگرنہ آپ کا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ۔ حضرت زید شہید اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر پہ لعنت کروں، ارے پگلو میں ان پہ لعنت کیسے کر سکتا ہوں جن کے پیچھے میرے بابا علی نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں؟ میں ان پہ لعنت کیسے کر سکتا ہوں جن پہ ہم نے درود بھیجا ہے؟ آقا کالا زید شہید نے یہی فرمایا، ہم ان پہ لعنت کیسے کریں جن پہ ہمارے بڑوں نے درود بھیجے ہیں، جن کے لیے دعائیں کی ہیں، جن کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں، اور رہ گئے تم لوگوں کا یہ کہنا، سنو تم لوگوں کا یہ کہنا کہ میں ان پہ اگر لعنت نہ کروں تو تم چھوڑ دو گے۔ اللہ کی قسم اگر تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو میں پھر بھی کہوں گا ابو بکر رحمہ اللہ، عمر رحمہ اللہ، ابو بکر پہ اللہ رحم کرے، عمر پہ اللہ رحم کرے، عثمان پہ اللہ رحم کرے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری۔ رافضی دفع ہو گئے، رسول اللہ کے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کئی لوگوں کو زید شہید کی شانوں کا پتہ نہیں ہے۔ اور لوگوں یہ میرے نبی کا وہ شہزادہ ہے کہ جسے میدان میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، دشمن آئے انہوں نے آپ کو بڑی بےدردی سے شہید کیا، پھر آپ کے جسد اکر کو کھجور کے تنے سے لٹکا دیا۔ اب ذرا سننا ہے نبی کی عالیہ شانوں میں سننی ہے۔ نبی مکرم سید کونین سرور کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والوں نبی کے بچے کو، نبی کے شہزادے کو انہوں نے کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دیا۔ 2 سال 4 مہینے 27 دن نبی کا شہزادہ کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا رہا۔ میرے خیال میں ابھی تک آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں، میں نے کچھ لفظ بولے ہیں۔ 2 سال 7 مہینے 27 دن نبی کا شہزادہ کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا رہا۔ کمال یہ ہے کہ نہ جسم میں بدبو آئی، نہ جسم خراب ہوا، نہ کسی قسم کا کوئی تغیر ہوا، بلکہ ہوا یوں کہ جب موسم کی وجہ سے آپ کے جسم کے کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے ختم ہو گئے، اللہ کا کرنا ادھر ہوا کا جھونکا آیا، آپ کے جسم کے کپڑے اترے، ادھر نہ جانے کہاں سے مکڑی آئی، اس نے آپ کے سطر پہ جالا ٹن کے سطر کو تھام لیا۔ کس کو؟ اور اب میں جو اگلے جملہ بولوں گا نا سرکار، امام شارانی لکھتے کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا، وہ جو کھجور کا تنا تھا جس وقت 2 سال 7 مہینے اور 27 دنوں کے بعد آپ کے جسم کو اتارا گیا تو یوں لگتا تھا جیسے نبی کا شہزادہ ابھی ابھی آرام کر رہا ہے۔ جی توجہ ہے۔
اب ان ملونوں سے کوئی پوچھے ہو مردود ہو تم تو کہتے ہو نبی مٹی میں نہیں زمین میں بھی نہیں ہوتی زمین میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا میموری کارڈ منگوانا گانا جی بھی کھجور کے ساتھ زٹکتا نہ خوشبو گئی نہ جسم کی تراوٹ نہ حسن میں کوئی فرق. اگلا جملہ میں بولوں گا تو ایک دفعہ سب کی طبیعت اور واگڑت کے تو ستیاناش ہو جائے گی. حضرت سیدنا امام شارانی فرماتے ہیں نبی کے شہزادے کے نہ صرف جسم کے باقی اعضاء صحیح سلامت رہے بلکہ آپ کے بال بھی بڑھتے رہے. سبحان اللہ. امام شارانی اگلی بات انہوں نے لکھی ہے اس نے تڑپا کے رکھ دی اور سنیوں کو مزہ آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ ان کا جسم لٹکایا گیا آپ کے جسد اطہر کو جب دفن کیا گیا اور دفن بھی منکروں یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کپڑے اترے ہیں جسم خراب نہیں ہوئے کپڑے اترے ہیں اور راتوں رات مکڑی نے جالا تن دیا ہے ہر بچے نے کہہ دیا اوے ملعون نے جنہوں نے شہید کیا اصل تو یہ ہے جو شہید ہو کے تختہ دار پر رکھا. سبحان اللہ. ان کو یہاں بھی حکمرانوں کو جیسے ہمارے حکمرانوں نے ممتاز قادری کو شہید کیا. بے شمار بے شمار. جیسے ہمارے حکمرانوں نے راتوں کا میرے نبی کے عاشق کو تختہ دار پہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تختہ دار پہ لٹکا کے شہید کر دیا. وہ یہ سمجھے تھے ہم یہ قصہ یہ باب یہ چیپٹر کلوز کر دیں گے دروازہ بند ہو جائے گا. ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ ایک ممتاز کو شہید کریں گے لاکھوں ممتاز تیار ہو جائے گا. سبحان اللہ. بے شمار بے شمار. ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک دفعہ شاید یہ میری سعادت مندی ہے کہ غازی صاحب نے میری تقریر سنی اور اس کے بعد انہوں نے جا کر عدالت میں کہا کہ بس تقریر سنی اور بس عشق کا رنگ چڑھ گیا اور میں نے ملعون کو کھڑکا دیا. وہ کئی حضرات کوئی کیا مجھ سے کئی پوچھتے ہیں وہ جی وہ فلانا مسئلہ کیا فلانا. میں نے کہا بابا 1000 سال کے بعد بھی ممتاز قادری کا جب کیس کھلے گا نا اس کی کتاب میں فقیر کا نام ہوگا. میں نہیں ہوں گا ہماری نسلیں آگے چلی جائیں گی ممتاز قادری والی کتاب میں کہ وہاں اس نے عدالت کے دفعہ 235 اس کے تحت F7 اس کے تحت 65 کے تحت اس نے یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ میں نے قریشی صاحب کا خطاب سنا بس عشق رسول میرے اندر ایسا آیا میں نے کہا نہیں چھوڑی. وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں مجھ سے کہنے لگا قریشی صاحب یہ کب تک ممتاز قادری آپ بناتے رہیں گے. میں نے کہا آپ جب تک سلمان تصویر بناتے رہیں گے ہم ممتاز قادری بناتے رہیں گے. جب تک کوئی گستاخ سامنے آئے گا کوئی نہ کوئی ممتاز قادری. ملعونوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ عشق کی لذت کیا ہے درد عشق محمد کیا ہے اس میں مزہ کیا ہے اس میں بے قراری کتنی ہے اس میں تاب کیا ہے حضور کے عشق میں ان کو پتہ ہی کیا ہے. عشق کا سادہ سا قانون یہ کہ عشق اپنے محبوب پہ نہ اٹھی ہوئی انگلی برداشت کرتا ہے نہ بولے ہوئے لفظ برداشت کرتا ہے. اور بڑی کھری سی بات سنو میرے استاد گرامی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اللہ سید شہزادے کا سایہ تھا دے رہا
تھے. آپ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں بیٹا عشق میں دو کوالٹیاں ہوتی ہیں, عشق دلیر بڑا ہوتا ہے اور غیرت مند بڑا ہوتا ہے. دلیر بھی ہوتا ہے اور عشق میں غیرت بھی ہوتی ہے. اور میں جملہ سنو, عشق کا کمال یہ ہے یہ نہ جان دیتے ہوئے ڈرتا ہے نہ جان لیتے ہوئے ڈرتا ہے. بہت ساری ایجنسیاں تقریریں نوٹ کرتی ہیں, ہم تو بھئی سر عام کرتے ہیں ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے بھی ہمارا عنوان بدلتے نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم کہیں جائیں سرکاری میٹنگوں میں تو لے جاؤ اور ہو لفظ اور ہو, اور ہم جلسے عوامی میں آئیں تو لے جاؤ اور ہو. مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ اپنے لہجے کو بدل دیں, آپ کے لیے چینلوں کے دروازے کھل جائیں گے, لوگ آپ کی کتاریں بنیں گے. میں نے کہا میں ٹھوکر اور لعنت بھیجتا ہوں ایسی شہرت کو جس میں اپنے عقیدے پہ کمپرومائز ہو, محبت کے نظریے پہ کمپرومائز ہو. اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے حضور کی محبت میں جینا بھی جینا ہے اور مرنا بھی جینا ہے. اس لیے حضور کے عشق میں جینا بھی جینا ہے اور مرنا بھی جینا ہے. جینا تو ہے ہی جینا. کیا جانتے تھے ایک پولیس والا ہے, پولیس والا کانسٹیبل, محلے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا ممتاز قادری کون ہے. سادہ سا اتنا سادہ بندہ ہے جی, روٹی پکڑ کے وہ جناب وہ کبھی وہ کیا ہو رہی ہے وہ دوست کہتے ہیں جی وہ بیٹھ گئے کاس پہ بیٹھ گئے. الحمدللہ محلے والے بھی نہیں پہچانتے تھے. میرا جملہ اگر پسند آئے تو سبحان اللہ کہنی ہے, ابھی نہیں جب میں بولوں گا. کئیوں نے زرداریوں کی, بلاولوں کی, پٹھوؤں کی, راجیوں کی, رانیوں کی ساری زندگیاں خدمتیں کی. کیا ملا؟ کونسلرشپ, وہ بھی نہیں ملا. جیلیں ملی, قید ملی, کیا سے کیا سمجھ رہے ہو. میں کسی پہ تنقید, معذرت میرا سیاست چیپٹر نہیں, چونکہ میرا معذرت کے ساتھ میرا یہ معاملات نہیں ہے. ہماری سیاست بھی اتنی سی ہے کہ نوٹ بھی حضور کے لیے اور ووٹ بھی حضور کے لیے. سبحان اللہ. ہم سادہ سیاست کرتے ہیں, نوٹ بھی میں کوئی آپ کا چاچا لگتا ہوں کہ آ کر اس طرح پیسے پہن کے. میں نے آپ سے کوئی جناب یہاں پر بندوق رکھ کے پتہ لیا, وہ سختی تو بدرالدین صاحب پہ ہوئی ہے نا, ان سے پوچھئے. بہرحال میں بات کر رہا ہوں یہ آپ نے کیوں کیا؟ حضور کی وجہ سے نا. اگر میں اپنے ابے کا ذکر کرتا تو کسی نے مجھے جناب کیا 10 منٹ پڑھنے یار کیا بتا رہے گا. پتہ چلا کہ اپنے باپ کا ذکر کرو 2 منٹ کوئی نہیں سنتا, حسین کے بابے کا ذکر کرو سارے سنتے ہیں. سبحان اللہ. جی میں بالکل رگڑ کے پڑھوں گا, فکر نہ کریں. ابھی تو میرا گلہ کھلا ہے, ابھی تو میرا گلہ کھلا ہے, آپ دیکھیے گا میں پڑھتا ہوں. ہر زبان پہ ہر طرف ایک ہی آواز ہے, عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو. پولیس والا ہے, لوگ ساری زندگی حکمرانوں کی کاسالیسی کرتے ہیں, محلے والے بھی نہیں پہچانتے. ممتاز قادری نے 3 سیکنڈ مدینے والے کی غلامی کی, شرق و غرب میں اس کے نام کے نعرے گونجنے لگ گئے ہیں. ہر زبان پہ ہر طرف ایک ہی آواز ہے, عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز ہے یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر. اس سپاہی کا بنا ہو جس نے کیا شافی کو ڈھیر, یا رسول اللہ تیرے. یہ جو میں کلام پڑھنے لگا ہوں
یہ حاضر سروس ڈی آئی جی پولیس نے اپنے کانسٹیبل کی شان میں لکھا ہے. یہ ممتاز قادری کی منقبت یہ ڈی آئی جی پولیس نے. اور وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہوش مندی کا تقاضا ہوش سے سب کام لے، بے ادب گستاخ پھر کے بس وہ اتنا جان لے. کیا عاشقان مصطفیٰ کا یہ بھی انداز ہے، عاشقوں کی ممتاز تو ممتاز ہے یا رسول اللہ تیرے. امام شارانی فرماتے ہیں وہ جس تنے کے ساتھ امام زید کو لٹکایا گیا، پاک میں بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے امام شافعی جیسے بندے اس کھجور کے تنے کے پاس بیٹھ کے وظیفے کرتے رہے، چلے کاٹتے رہے. کسی نے پوچھا حضور یہ یہاں بیٹھ گئی چلے کرنے کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر کہیں بھی دعا قبول نہ ہوتی ہو اس کھجور کے تنے کو پکڑ کے کرو، دعا قبول ہو جاتی ہے. دھیان ہے چونکہ یزیدی تھے نا کمینے لانتی، یزید کو میں نے لانتی کہا ہے تو کسی کے دل تو نہیں دکھا. سچی بات تو یہ ہے جو حضور کی آل کا دشمن ہو وہ ہمارا سجن نہیں ہو سکتا. ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے یہ کدو پسند نہیں. امام قاضی یوسف نے فرمایا دانت توڑو اس پلیت کے، اس کو حضور کی پسند نہیں ہے، یہ بڑا لعنتی ہے، اس کے دانت توڑو. میں نے ایک دن ایک مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا جو کدو کو ناپسند کرے وہ تو بڑا لعنتی ہے. تو جو رسول کی اتنی سی پسند کو، چھوٹی سی پسند ہے نا، کھانے میں پسند ہے، جو اس پسند کو ناپسند کرے وہ تو لعنتی ہے. اور جو رسول کے جگر کے ٹکڑے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، شہزادی کونین امام حسن امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے، وہ کتا جو ان کی انسلٹ کرے، ان کے دانتوں پہ چھڑیاں مارے، ان کے چہرے کی توہین کرے، وہ کمینہ یزید لعنتی کیوں نہیں ہے؟ ایک منٹ یہ صرف دسوں کی دشمنی ہے اس لعنتی کے ساتھ یا ہم سارے سنیوں کی دشمنی ہے اس کے ساتھ؟ ہاں تو پھر نعرہ لگاتے ہوئے یہ جو چیکا نعرہ، ایک سنو ایک منٹ، یہ جو نعرہ ہوتا ہے نا، یہ جو جنسیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب حکومت کے مخالف نعرے لگے تو لوگوں میں بڑا جوش پایا جاتا تھا. ایک ایجنسی وہ بھی ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ یزید کے خلاف نعرے لگے تو کوئی زیادہ جوش نہیں تھا. ایسے نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل اور جلیں. جب اس کتے کا نام آیا سب نے اس پہ لعنت بھیجی، یزید کتے پہ لعنت. بے شمار مرد آباد مرد آباد. ایک دن ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ بڑے زبردست بولتے ہیں، مناظر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر کچھ حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں، یہ جو لعنت آپ کرتے ہیں کوئی آپ کی زبان سے جھجتا نہیں ہے. میں نے کہا سونیا بات سن، اگر کوئی تیرا مکان توڑ دے حکومت والے، تم آ کر کہتے ہو احتجاج ہے، میں کپڑے پھاڑتا ہوں، میری دکان گرا دی گئی، فلانا احتجاج کرتے ہو. اور اگر کوئی تیرا رشتہ دار کسی لڑائی شڑائی میں مارا جائے، جب سال آتا ہے تجھے پھر یاد آتا ہے، تم 2 3 4 سال تک مسلسل احتجاج کرتے ہو. سندھ والو 2 3 سال احتجاج ہوتے ہیں، بس اس کے بعد پھر بھول ہی جاتے ہیں. پہلے سال 1,00,000 بندہ، دوسرے سال 50,000، تیسرے سال 10,000، چوتھے سال 10 بندے. ایسا ہی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. چونکہ یہاں قاتل لعنتی کمینہ ہے اور مقتول نواز ہے، رسول ہے. اب یہ احتجاج صبح قیامت تک جاری ہے. تو اصل میں یزید کے خلاف نعرے لگانے یہ ہمارا احتجاج ہے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں ہم آج بھی حسین پاک کی شہادت کو بھولے نہیں، ہم آج بھی ان کے قاتل کے خلاف دشمنی دل میں رکھے ہوئے ہیں اور ملامت
یزید پر اور یزیدیوں پر بھی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی امام حسین یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ یزید نے سیرت خلفائے راشدین کو ترک کر دیا۔ یار میرے خیال میں آپ کو سمجھ سدھو کیمرہ دائیں آپ جو احتجاج امام حسین کا ادھر اس کو دیکھیے تو صحیح، انہوں نے کوٹ کس کو کیا؟ آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا تو وہ نہیں کر رہا جو ابو بکر نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور کمال کی بات بتاؤں، یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، تو وہ نہیں کر رہا جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا، جو عمر فاروق نے کیا، جو عثمان غنی نے کیا اور جو مولا علی نے کیا۔ سبحان اللہ۔ جب تو ان کی سنت کا باغی ہے تو تو رسول اللہ کی سنت کا باغی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جیسے تم پہ میری سنت پہ عمل کرنا لازم ہے ویسے میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خلافت راشدہ سے بغاوت کا نام یزیدیت ہے، اور خلافت راشدہ علی منہاج سنہ کی حمایت کا نام حسینیت ہے۔ تو قاضی بدر الدین صاحب نے یہاں جلسہ کر کے خلفائے راشدین کانفرنس بتا دیا، ہم یزید والے نہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ہمارے کلیجے نام حسین پہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں حسین کے نام پہ ساون بن کے برستی ہیں، ہمارے دماغ معطر ہوتے ہیں نام حسین سے، ہماری محفلیں سجتی ہیں ذکر حسین سے، ہمارے گھروں میں بھی حسین حسین ہے، ہماری محفلوں میں بھی حسین حسین ہے۔ اس کی وجہ یہ، اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی طرف اس کو نہ لے اور اس کو غلط مفہوم بھی نہ بیان کرے، میرے نبی کی بہت ساری میٹھی میٹھی سنتیں ہیں۔ کوئی گل اشارے نہ بھی سمجھ لیتا کرو نا امامہ۔ بہت ساری سنتیں ہیں، پر آج میں آپ کو ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں۔ پتہ ہے آپ کو حضور کی سب سے میٹھی سنت کون سی ہے؟ کئیوں کو صرف حلوے والی سنت یاد رہتی ہے، باقی سنتیں یاد نہیں رہتی۔ کھانا کھا لینا حضرت اے تھوڑا تو کہتے ہیں ذرا مٹھا نہیں ہو جائے، سنت رسول ہے۔ اللہ موت بھی قبول ہے۔ میرے چند جملے باقی ہیں، اللہ کا ذوق جانے والوں سلامت رکھے، یا زندہ صحبت باقی، پھر کبھی بھی حاضری ہوگی۔ بس یہ میرے جملے اپنے پلے باندھیے، کیا کہہ رہا تھا میں؟ میرے نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں، کئیوں کو صرف مٹھائی والی سنت یاد رہتی ہے، کئیوں کو پگڑی اور داڑھی والی سنت یاد رہتی ہے، لیکن آج لاڑکانہ میں یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، میرے نبی کی ساری سنتیں میٹھی ہیں، پر حسین کی محبت میرے نبی کی سب سے میٹھی سنت ہے، کیونکہ میرے نبی نے اتنا پیار کیا حسن و حسین سے،
اتنا پیار کیا ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پوچھتے تھے فاطمہ حسین سو گیا ہے؟ جناب بابر ہے ہم اہل سنت ہیں اور موضوع کو کلوز کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ جو پہلے ہیں پہلے تو ابو بکر بھی پہلا ہے, عمر بھی پہلا ہے, عثمان بھی پہلا ہے, اور علی. والذین اتبعوہم باحسان, اور وہ جو ان کے بعد آئے. مچھر یہ پہلے اور جو ان کے بعد آئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جنہوں نے اتباع کی ان کی اس نیکی کے معاملے میں احسان میں. اللہ ان سے راضی, خود کو ان سے راضی اور خود ان سے راضی اور ان کو اپنے سے راضی, اور ان کے لیے جنتیں تیار کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ہمیشہ کے لیے یہ جنت میں ہوں گے, اور اصل کامیابی تو یہی ہے. تو وہ جو پہلے ہیں ان پہلوں کے سردار چار ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں اور علی ہیں. اور یہ عقیدہ خلافت راشدہ کا کہ وہ 30 سال تک ہے, اور وہ 30 سال جا کر امام حسن مجتبیٰ پر مکمل ہو گئے. جب ڈیٹیل میں بات آئے گی تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ 5واں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ. یہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے. اور اے اہل سنت و جماعت, مجھ سے قبل یہاں ایک فاضل ہزاروی صاحب, نام مجھے بھول گیا, زبیر ہزاروی, بڑے زبردست طریقے سے مجاہد عقیدہ ختم نبوت, حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناقب کو اور ان کی خدمات جلیلہ کو بیان کر رہے تھے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے. تو شاہ احمد نورانی نے جو کام کیا, بھلے ہم ان کے لیے سیمینار کریں یا نہ کریں, کانفرنسیں کریں یا نہ کریں, آپ یقین کیجئے کہ ان کی عظمتوں کے چرچے بزم ملائک میں, ان کی عظمتوں کے چرچے اس عالم برزخ میں اور اس عالم میں فرشتوں کی صفوں میں ان لوگوں کے ارے بندہ خدا پوچھتے بھی نہیں ہوں کیا لوں گا جی. اب دوبارہ سوچ کے بتا, ہاتھ کھڑا کرو, سوچ کے دو گے فیس, خیال کرنا سحری کا وقت ہے, رات کا پچھلا پیر شروع ہو گیا, دیں گے فیس. تو پھر فیس یہ ہے جی کہ آج رات سونے سے پہلے ہر بندہ 100 بار درود شریف پڑھ کے سوئے گا, اور وہ جو 100 بار درود شریف پڑھے گا اس کا ثواب حضور کے 4 یاروں کو ایصال کرے گا, اور ساتھ اس ثواب کو میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرے گا, اور ساتھ اس ثواب کو علامہ شاہ احمد نورانی کی خدمت میں پیش کرے گا انشاءاللہ. ہو گیا وعدہ. لیکن یار ایک فیس رہتی ہے تھوڑی سی, کتنا ہی مزہ ہے کہ میں بڑا خوش اٹھ کے جاؤں, اور شیطان ویسے بھی آج کافی رویا ہوگا, اور مزید اس نے رونا تو ہے ہی ہے. اگر شک ہو تو کل پرسوں دیکھ سن لیجئے گا. شیطان بہت پریشان ہو گیا کہ یار یہ ایسی کھری باتیں ہو گئی ہیں, لیکن ابھی میں دل کرتے تھوڑا سا 2-4 تھپڑ اور نہ مار لیں اس کو, بھئی ہو جائے کہ نہیں. اچھا تم تو ایسے ہاتھ نیچے کر رہے ہو جیسے کوئی خاص دوستی کا رشتہ ہے, نہیں ہے تو پھر یار کم از کم ہاتھ تو کھڑا کرو یار, بھئی ہو جائے تھپڑ شیطان کے لیے ہے جی. تو پھر شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب نبی کا کوئی امتی حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے. کون میرے نبی کا عاشق و غلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں حضور کی محبت میں اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو سجاؤں گا. کون ہو بھئی, ہاتھ کھڑا کرو ہے ایسے نہیں. اچھا بھئی یہ جو داڑھی والے ہیں وہ تو یہی ہیں, چلیں وہ پکے ہو جائیں کہ کبھی مڑوائیں گے نہیں, کٹوائیں گے نہیں. تو یہ جو بڑھے ہو کیا گھر سے اجازت لے کے داڑھی رکھو گے؟ اور خدا کا بندہ خیال کرے بندہ, جب بندہ صبح جاتے ہو شیو کرتے ہو جناب, ویسے بھی جناب پورے ایسے کر کے شیو کر کے بعد جب تمہارے وہ گندی نالی میں جاتے ہوں گے, یار حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میری سنت کے بال کہاں رول رہے ہیں.
کم از کم یار بندہ ایسی شکل تو بنائے نا کہ قبر میں جائے حضور کہیں وہ میرا غلام آ گیا. چہرہ تو ایسا ہو نا. اور یہ ایک شیطانی مکر و چکر ہے. وہ جی یہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. وہ یہ داڑھی رکھ کے چوری کرتے ہیں, یہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اور سنو, جو داڑھی منڈوا کے جھوٹ بولتے ہیں اس کو 2 گنا ملتے ہیں, اور جو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں اس کو 1 گنا ملتا ہے. جو داڑھی منڈوا کے چوری کرتے ہیں اس کو 2 گنا ملتے ہیں, اور جو داڑھی رکھ کے چوری کرتے ہیں اس کو 1 گنا. کیسے؟ جو داڑھی منڈوا کے چوری کرتے ہیں اس کو داڑھی منڈوانے کا گناہ بھی ملتا ہے اور چوری کا بھی ملتا ہے, اور جو داڑھی رکھ کے چوری کرتے ہیں اس کو داڑھی کا ثواب تو ملتا ہے پر چوری کا گناہ ملتا ہے. کون کون آپ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, مجھے خوشی ہوگی بالخصوص جڑے بڑے بڑے آئے ہو تے داڑیاں منڈواندے واللہ دے بندے ہو. پتہ نہیں عمر تہاڈی وڈی کہ میری وڈی, عمر آپ کی زیادہ ہے یا میری زیادہ ہے یہ نہیں پتا, لیکن بھئی عمر کا تقاضا بھی تو ہے کہ کتنا حسن. یہ جو سفید بال ہیں نا یہ نور ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس بوڑھوں کے جسم پہ چہروں پہ سجے ہوئے نور سے اللہ بھی حیا فرماتا ہے. تو کون کون ہے جی ہاتھ کھڑا کریں, داڑھی کون کون چہرے پہ؟ ماشاءاللہ جی بہت ہو گئے, 2-4 نے بھی کر لیا. میرا اکاؤنٹ تو کھلا ہوئے ویسے بھی. ہاں جی میری تو جناب یہ آمدن لگاتار ہو رہی ہے نا. وہ بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھئی یہ داڑھی رکھیں گے مجھے تو ثواب مل ہی جائے گا نا, آپ کے رکھیں. تو ٹھیک ہے سنیے پھر میں شجرہ پڑھ دیتا ہوں. میرے نبی مکرم سید کونین سرور کونوں کا مقام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا شجرہ کچھ یوں ہے. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے خینان, خینان کے بیٹے ملائیل, ملائیل کے بیٹے بیانت, بیانت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متمشر, متمشر کے بیٹے نمک نیک, نمک نیک نمک کے بیٹے نور, نور کے بیٹے سام, سام کے بیٹے سلات, سلات کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عامر, عامر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے راما, راما کے بیٹے سالو, سالو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سبیل اللہ, اسماعیل کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے امام, امام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے عیسیٰ, عیسیٰ کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے عود کے بیٹے اوما, افا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معد, معد کے بیٹے نظار, نظار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے قدیمہ, قدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد اللہ, عبد اللہ کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ, عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. مجھے یہ کہا گیا کہ حضور قبلہ سائیں کمبر والوں کے لیے دعا فرما دیں. تو مسئلہ یہ ہے, ایک منٹ, سائیں کمبر والوں کے لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم ہر 5 وقتوں میں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. کئی ان کے مریض سوچ رہے ہوں گے یار یہ تعارف بھی آج ہم نے کروایا کمبر والوں کا, تو یہ ہر نماز میں ان کے لیے کیسے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کمبر والا بابا حسین کی اولاد میں سے نہیں ہے, اور یہ جو بابا بیٹھا ہے یہ حسین کی اولاد میں سے نہیں ہے. اور سید زادوں کے ساتھ ریس نہ کرو, مقابلہ نہ کرو. وہ گھر میں سوئے رہے ہوتے ہیں, جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتے ہیں ان کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو قیامت تک آنے والی آل اس کلیے میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں, نماز پڑھنی ہے نا تو ان کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ حضور کے شہزادوں کو سلامت رکھے. اللہ پاک کمبر والے ہوں, دے والے, کیا بولے, سوئے والے, وہ جو نا شاہ جیلانی صاحب ہوں, مجھے وہ جگہ کا نام بھول گیا, جو دیسو شریف ہو, کمبر والے ہوں, وہ کیا بولتے ہیں یار, اور جو اور جہاں میرے نبی کے شہزادے بستے ہیں وہ بستیاں بھی سلامت رہیں, وہ زمینیں سلامت رہیں.
جہاں میرے نبی کے شہزادے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو سلامت رکھے، اللہ تمام سادات کو خیر سے رکھے، اللہ عظم کے بچوں کی نسلوں کو قیامت تک آباد اور شاد رکھے، اور اللہ ان نسلوں سے پیار کرنے والوں پہ بھی اپنا کرم کرے۔ اللہ کریم اتنی محبت سے میں ویسے یقین نہیں کر سکتا تھا، وہ جو پیچھے کھڑے لوگ ہیں جب سے تقریر شروع ہوئی ہے وہ کھڑے اور کھڑے۔ میں پڑھ لیتا ہوں، یہ پڑھوں۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا،